بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ ہود کا آخری حصہ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ چند بڑے رسولوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب رسولوں کو بھیجا گیا ان کی قوموں کی طرف، تو قوموں نے اگر ان کا انکار کیا ہے، رسولوں پر ایمان نہیں لائے، تو ان کو کس طرح خدا کی طرف سے پھر عذاب دیا گیا ہے۔ تو اب یہ واقعات کیوں سنائے گئے ہیں؟ یہ جو مخاطبین ہیں، خاص طور پر جو نبی علیہ السلام کی قوم ہے، قریش کے لوگ، اب یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ان واقعات سے تمہیں کیا حاصل کرنا چاہیے، تمہارے لیے اس میں کیا عبرت ہے اور کیا رہنمائی ہے۔ ذالک من انباء القری، یہ سرگزشتیں ہیں ان بستیوں کی پیچھے جن کا ذکر ہوا ہے۔ نقصہ علیک منہا قائم و حسید، ہم سنا رہے ہیں جو تمہیں یہ ان بستیوں کی سرگزشتیں ہیں۔ منہا قائم، ان میں سے بعض کھڑی ہیں، و حسید، اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے۔ یعنی جیسے ابھی ذکر ہوا فرعون کی قوم کا، تو ان کے گھر اور جو تھے اہرام مصر وغیرہ وہ تو موجود ہیں، لیکن جو مکین تھے وہ ان کو ختم کر دیا گیا۔ ایسی بعض دوسری بستیاں ہیں کہ ان کے گھر بھی برباد کر دیے گئے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی طرف اشارہ ہے کہ کچھ کے صرف مکین ہم نے جو برباد کیے ہیں، کچھ کے ساتھ مکان بھی برباد کر دیے اور صرف کھنڈرات باقی ہیں، تو ان سے عبرت حاصل کی جا سکتی ہے۔ وما ظلمناہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن ظلموا انفسہم، بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔ تو ظلم کیا کیا تھا کہ انہوں نے جو فطرت میں جو روشنی موجود تھی ہدایت کی، اس کو جھٹلایا اور اس پر عمل نہیں کیا۔ اس کے بعد جو خدا کے پیغمبر ان کو سمجھانے آئے ہیں، وحی کی روشنی لے کر آئے ہیں، اس کا بھی انکار کر دیا۔ تو حق کا انکار انہوں نے خود کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ تو حق کا انکار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اسی دنیا میں سزا دے دی۔ فما اغنت عنہم آلہتہم، تو نہیں کام آئے ان کے معبود، اللاتی یدعون من دون اللہ من شیء، جنہیں وہ پکارتے تھے اللہ کے سوا، وہ کچھ بھی کام نہ آئے ان کے۔ یہ جھوٹ تھا، جھوٹ گھڑا ہوا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ معبود جو ہیں یہ ہمارے مددگار ہیں، ہمارے ولی ہیں، یہ اس دنیا میں بھی ہمارے مددگار ہیں، اور اگر آخرت آئی بھی تو پھر وہاں بھی ہماری سفارش کریں گے خدا کے حضور۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جھوٹے معبود ان کے کچھ کام نہ آئے۔ لما جاء امر ربک، جب آیا حکم تمہارے پروردگار کا، تو کسی نے ان قوموں کا ساتھ نہیں دیا۔ وما زادوہم غیر تتبیب، اور نہیں انہوں نے ان کو بڑھایا سوائے بربادی میں۔ یہ جو کچھ مان رہے تھے نا، شرک انہوں نے گھڑا ہوا تھا، جھوٹ، اس چیز نے ان کی آبادی میں ہی اضافہ، ان کی بربادی ہی میں اضافہ کیا، فائدہ نہیں ان کو پہنچایا ان قوموں کو۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، ایسی ہوتی ہے پکڑ تمہارے پروردگار کی، اذا اخذ القریٰ، جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور جب وہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں۔ تو جو بستی بھی ظلم کرتی ہے، سب سے بڑا ظلم جو ہے شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں میں جب پکڑتا ہوں تو میری پکڑ ایسی ہوتی ہے جیسے میں نے پیچھے بیان کیا ہے کہ پیغمبر جب آئے ہیں تو ان کی قوموں کو پکڑا گیا ہے۔ ان اخذہ علیم شدید، حقیقت یہ ہے کہ اس کی پکڑ بڑی دردناک ہے، بڑی سخت ہے۔ ان فی ذالک لآیہ، یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے، جو پیچھے واقعات بیان ہوئے نا کہ خدا کی پکڑ کیسے آتی ہے، اس میں بڑی نشانی ہے۔ لمن خاف عذاب الآخرہ، ان کے لیے جو ڈریں عذاب سے آخرت کے، کہ اس دنیا میں جو عذاب آئے ہیں یہ آخرت کی بھی نشانی بنتے ہیں، کہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی پکڑیں گے اور انہی جرائم کی بنیاد پر پکڑیں گے۔ ذالک یوم مجموع، وہ ایک ایسا دن ہے جس میں اکٹھے کیے جائیں گے، لہ الناس، جس میں سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے۔ وذالک یوم مشہود، اور وہ دن ہوگا حاضری کا، سب جمع ہوں گے، سب حاضر کیے جائیں گے، سب کا حساب کتاب ہوگا، اس میں دیکھا جائے گا کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے۔ وما نؤخرہ الا لاجل، نہیں ہم اس کو ٹال رہے مگر ایک مدت کے لیے، لاجل معدود، گنتی کی ایک مدت، کہ آخرت کو جو معاملہ ہونا ہے اس کو ہم خود یہ بھی ٹال رہے ہیں۔ یوم یاتی، جب وہ دن آئے گا، لا تکلم نفس الا باذنہ، نہیں کلام کر سکے گا کوئی شخص مگر اس کی اجازت سے، اللہ اجازت دیں گے تو کوئی بول سکے گا،
وگرنہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معبود ہماری سفارش کریں گے، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ فمنہم، پھر لوگوں میں سے شقیم و سعید، کچھ بدبخت ہوں گے، کچھ نیک بخت ہوں گے۔ اس دن جب جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا، انسانیت کو تقسیم کر دیا جائے گا، کچھ بدبخت ہوں گے ان کو الگ کر دیا جائے گا، کچھ نیک بخت ہوں گے۔ اور جو پیچھے بیان ہوا ہے کہ کائنات کی تخلیق اس لیے ہوئی کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون ہے جو اچھے عمل کرتے ہیں، تو اچھے عمل کرنے والوں ان کا انتخاب ہو جائے گا اور دوسروں کو الگ چھانٹ دیا جائے گا، الگ کر دیا جائے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، تو جو بدبخت ہوں گے، فَفِي النَّارِ، تو دوزخ میں جائیں گے، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، ان کو وہاں چیخنا ہے اور چلانا ہے۔ جو گدھے کی آواز ہوتی ہے نا، جب وہ سانس اندر کھینچتا ہے اور پھر باہر نکالتا ہے، اس کے لیے الفاظ آتے ہیں زفیر و شفیق، تو وہاں وہ چیخیں چلائیں گے۔ خالدین فیہا، وہ پڑے رہیں گے وہیں، ما دامت السماوات والارض، جب تک قائم رہیں گے آسمان اور زمین۔ اس کائنات کو ختم کر کے ایک نئی کائنات بنے گی، اس کے اپنے زمین و آسمان ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کائنات کے جب تک زمین و آسمان رہیں گے، وہ دوزخی جو ہیں وہ دوزخ میں پڑے رہیں گے۔ الا ما شاء ربک، الا یہ کہ تمہارا رب جو چاہے۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک تمہارا رب کر گزرنے والا ہے جو وہ چاہے۔ خدا تعالیٰ کی حکمت اگر جو فیصلہ چاہے گی وہ پھر فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، اور جو نیک بخت ہیں تو وہ جنت میں ہوں گے۔ خالدین فیہا، وہ رہیں گے اسی میں، ما دامت السماوات والارض، جب تک قائم ہیں آسمان اور زمین۔ وہ جو نئی کائنات بنے گی اس کے زمین و آسمان جب تک قائم رہیں گے، وہ بھی اہل جنت میں رہیں گے۔ الا ما شاء ربک، الا یہ کہ جو چاہے تیرا پروردگار۔ عطاء غیر مجزوز، عطا کے طور پر کبھی نہ منقطع ہونے والی۔ یہ جو جنت ہے یہ بتا دیا گیا یہ خدا کی عطا ہے، خدا کا فضل ہے، اور وہ کبھی فضل جو ہے یہ عطا کبھی منقطع نہیں ہوگی۔ فلا تک فی مریۃ، تو کسی تردد میں نہ پڑو، مما، ان چیزوں کے بارے میں، یعبد ہؤلاء، جنہیں یہ پوجتے ہیں، ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم، نہیں یہ پوج رہے مگر جس طرح ان کے باپ دادا پوجتے رہے ہیں، من قبل، ان سے پہلے، وَإِنَّا، اور یقیناً ہم، لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ، انہیں پورا پورا ادا کر دیں گے ان کا حصہ، غیر منقوص، بغیر کسی کمی کے۔ تو جو مخاطب ہیں ظاہر ہے قریش، عرب کے لوگ، وہ شرک پر کھڑے ہیں اور دوسرے معبودوں کی، جھوٹے معبودوں کی پوجا پرستش کر رہے ہیں۔ تو بتا دیا گیا کہ ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں یہ بھی ایسے کرتے رہے ہیں، تو ان کو ان کا حصہ مل گیا، تو ان کے کیے کا حصہ بھی ان کو مل کر رہے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، تو اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا۔ یعنی کہ اوپر بیان ہوا نا کہ قریش کی طرف یہ کتاب آئی ہے قرآن مجید، انہوں نے اس میں اختلاف پیدا کر دیا کہ یہ خدا کی کتاب ہی نہیں ہے، اور کہا کہ بھی یہ پیغمبر نے خود گھڑ لی ہے، خدا کی طرف سے یہ ہوتے پیغمبر تو فرشتہ ساتھ آتا، یا پیغمبر کو ہی ساتھ جو ہے مال و اسباب دے کر بھیجا جاتا، تو یہ تو ہماری طرح انسان ہی ہیں۔ تو انہوں نے اختلاف پیدا کر دیا خدا کی کتاب میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ کو جب کتاب دی تھی اس بارے میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر یہ نہ ہوتا کہ ایک بات طے کر دی گئی ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو فیصلہ ان کے درمیان پھر چکا دیا جاتا۔ بات کیا طے کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ، ایک تو یہ ہے کہ اختیار دیا گیا لوگوں کو، حق بات کو چاہیں تو مان لیں، چاہیں اس کا انکار کر دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو مہلت دی جاتی ہے، ڈھیل دی جاتی ہے۔ تو یہ چونکہ پہلے سے طے شدہ باتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ طے نہ کی ہوتی تو یہ اب ان کا فیصلہ بھی ہو جاتا، جو انہوں نے اختلاف کیا ہے کہ یہ خدا کی کتاب نہیں ہے، انکار کیا اس کا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، یقیناً یہ لوگ ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جو الجھا دینے والا ہے، کہ ماننا نہیں ہے، اور اندر سے یہ مانتے ہیں کہ ہاں بھی یہ خدا کی سچی کتاب ہے، خدا کے سچے پیغمبر ہیں، لیکن ظاہر میں نہیں ماننا۔ تو اس الجھن کا یہ شکار ہو چکے ہیں۔ وَإِنَّا كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ، یقیناً ہر ایک کو جب وقت آئے گا ان کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا تمہارا پروردگار، اعمالہم، ان کے اعمال کا۔ اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خبیر، یقیناً جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ ان اعمال سے باخبر ہے۔ فاستقیم، تو تم ثابت قدم رہو، کما امرتا، جیسا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ جیسے پیچھے پیغمبروں کا ذکر آیا ہے وہ اولو العزم تھے،
وہ اپنی دعوت کے میدان میں ڈٹے رہے، ثابت قدم رہے۔ تو نبی علیہ السلام کو بھی یہی تاکید ہے کہ آپ نے ثابت قدم رہنا ہے جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ومن تاب معک، اور وہ بھی ثابت قدم رہیں جنہوں نے خدا کی طرف رجوع کیا ہے، جو تمہارے ساتھ ہیں صحابہ آپ کے۔ ولا تطغوا، اور تم کجی اختیار نہ کرو، انہ بما تعملون بصیر، یقیناً جو کچھ تم جو کر رہے ہو وہ خدا جو ہے اس کو دیکھ رہا ہے۔ ولا ترکنوا، اور نہ تم جھکنا الی الذین ظلموا، ان کی طرف جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ فتمسکم النار، ورنہ تمہیں بھی پکڑ لے گی آگ۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور نہیں ہوگا تمہارا اللہ کے سوا کوئی حامی۔ ثم لا تنصرون، پھر نہیں تم مدد پاؤ گے، کسی کی طرف سے تمہیں مدد نہیں پہنچے گی۔ تو یہ ظاہر ہے میرٹ پر معاملہ ہونا نا آخرت میں، پیغمبر ہوں، پیغمبر کے ساتھی ہوں، وہ بھی اسی آزمائش میں سے گزرتے ہیں، ان کو بھی یہی وعید ہے کہ اگر وہ ایمان اور عمل صالح پر قائم نہیں رہیں گے تو ان کو بھی سزا ملے گی، اور ان کا بھی کوئی مددگار نہیں ہوگا آخرت میں۔ باقی میں الصلاۃ طرفی النہار، اور اہتمام کرو نماز کا دن کے دونوں حصوں میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ دوپہر سے اوپر والا حصہ اور پھر بعد والا حصہ۔ وزلفا من اللیل، اور رات کے اوائل میں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، حقیقت یہ ہے کہ نیکیاں دور کر دیتی ہیں برائیوں کو۔ کہ یہ تاکید کر دی ہے، ثابت قدمی کے لیے لازم ہے کہ خدا کی یاد پر آدمی قائم رہے، تو خدا کی یاد ہے اس کا جو بہترین ظہور ہے وہ نماز میں ہوتا ہے، تو اس لیے تاکید کر دی کہ آپ نے نماز پر قائم رہنا ہے، اور یہ ایسی نیکی ہے نماز جو ہے، اس کے نتیجے میں برائیاں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ دوسری کا بیان ہوا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکنے والی ہے۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ ایک یاد دہانی ہے، یاد دہانی حاصل کرنے والوں کے لیے۔ وصبر، آپ صبر کرو، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اس لیے کہ اللہ ضائع نہیں کرے گا اجر ان لوگوں کا جو خوبی سے عمل کرتے ہیں۔ تو دعوت کے میدان میں ثابت قدم رہنا، اور جو خدا کا فیصلہ آنا ہے اس کے لیے جلدی نہیں کرنی۔ خدا کا فیصلہ تو اسی وقت آئے گا جب خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوگا، اس کی حکمت کے مطابق ہوگا کہ اب عذاب آ جانا چاہیے، جزا و سزا کا فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ خدا کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر بھی پیچھے ہوا تھا نا، کہ انہوں نے جلد بازی کی تھی، اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے کہ خدا کا فیصلہ کیوں نہیں آ رہا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بھی پکڑا، اگرچہ وہ خدا کے پیغمبر ہیں لیکن پکڑا، اور انہوں نے پھر توبہ کی ہے خدا سے۔ فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیہ، پھر کیوں نہ ایسا ہوا کہ امتوں میں تم سے پہلے کی جو امتیں تھیں ان میں ایسے اہل خیر ہوتے، ینہون عن الفساد، جو فساد برپا کرنے سے روکتے، فی الارض، زمین میں۔ پچھلی قوموں کا ذکر ہوا نا، تو اللہ کہتے ہیں کہ ان میں زیادہ تر لوگ فسادی نکلے، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ زیادہ لوگ ہوتے جو فساد سے روکنے والے بنتے۔ الا قلیلاً، سوائے بہت تھوڑوں کے، چند لوگ تھے جو کسی کشتی میں سوار کرا لیے گئے، یا پیغمبر کے ساتھ ہی جو ہیں چند لوگ جو نکلے ہیں اس بستی سے، باقی پوری قوم جو فسادی رہی۔ ممن انجینا منہم، وہ جو چند لوگ تھے جو فساد برپا کرنے سے روکتے تھے، ہم نے ان کو نجات دی ان میں سے۔ واتبع الذین ظلموا، اور پیروی کرتے رہے جنہوں نے ظلم کیا تھا، ما اترفوا فیہ، اسی کی وہ جس میں پڑے ہوئے تھے، وکانوا مجرمین، اور وہ مجرم لوگ تھے۔ زیادہ تر لوگوں نے انہی لیڈرز کی پیروی کی جو کہ وہ برائیوں میں فساد میں پڑے ہوئے تھے، بہت کم لوگ تھے قوموں میں جو ایسے ہوں کہ جو دوسروں کو فساد سے روکنے والے بنے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوا، لوگوں نے اس مہلت سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا۔ ظاہر اب قریش کو سمجھایا جا رہا ہے قوم کو کہ بھی ان میں ایسے زیادہ لوگ ایسے نکلنے چاہیے جو قوم کو فساد سے روکیں۔ وما کان ربک لیہلک القری بظلم، نہیں ہے تیرا پروردگار کہ بستیوں کو ہلاک کر دے ظلم کے بدلے میں، واہلھا مصلحون، جبکہ اس کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ اگر قوم جو ہے بحیثیت مجموعی اصلاح کرنے والی ہو، اصلاح پر قائم ہو، پھر قوموں کو برباد نہیں کیا جاتا۔ جب اکثریت فساد پر آمادہ ہو جائے اور اصلاح کرنے والے بہت تھوڑے رہ جائیں، پھر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ جس سے یہ خبردار کیا جا رہا ہے، یہ معاملہ اس وقت ہوتا ہے جب خدا کی طرف سے پیغمبر آ جاتے ہیں اور ان کے جرائم ان کو بتا دیے جاتے ہیں، ان پر اتمام حجت ہو جاتا ہے، تو قومی سطح پر عذاب اس صورت میں آتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر تمہارا رب چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک ہی گروہ بنا دیتا۔ پیچھے بات ہوئی نا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ وہ اصلاح کرنے والے لوگ زیادہ نکلتے، تو لوگ نہیں نکلے،
تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ چاہیں تو وہ اصلاح کرنے والے بنیں، چاہیں تو وہ فسادی بن کر رہیں، کیونکہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ لیکن اللہ نے چونکہ فیصلہ یہ ہے اس لیے ایسا ہوا ہے۔ اگر اللہ چاہتے کہ سارے لوگ ہی اصلاح کرنے والے ہو جائیں تو زبردستی ایسے لوگ اللہ تعالیٰ جو ہے اٹھا کھڑے کرتے، لیکن خدا کی یہ اسکیم نہیں ہے۔ تو اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، ولا یزالون مختلفین، لیکن اللہ کا یہ فیصلہ نہیں ہے، چنانچہ یہ اختلاف کرتے ہی رہیں گے لوگ، کچھ اصلاح کرنے والے ہوں گے اور کچھ جو ہے وہ فسادی ہوں گے۔ الا من رحم ربو کا، سوائے ان کے جن پر تمہارا پروردگار رحم فرمائے، وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا ہے، وَتَمَّتْ، اور پوری ہو گئی، کلمۃ ربک، تیرے پروردگار کی بات، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں بھر دوں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سے، سب سے۔ یہ وہاں بات ہوئی ہے جب شیطان نے چیلنج کیا نا، ابلیس نے، کہ میں تیری یہ انسان ہے، یہ جو مخلوق تو نے بنائی ہے، جن کی آزمائش تو نے کرنی ہے، ان میں سے اکثریت کو میں تمہارا نافرمان ہی بناؤں گا، یہ تیری بندگی پر قائم رہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر ایسے معاملہ ہوا کہ میرے نافرمان نکلیں گے، میری بندگی پر قائم نہیں رہیں گے، تو میں پھر ان سب کو جہنم میں جھونک دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اکثریت فسادی رہنی ہے، اصلاح کرنے والے بہت کم لوگ اٹھنے ہیں، تو پھر یہ خدا کی بات سچی ثابت ہو جائے گی کہ جہنم جو ہے وہ بھر دی جائے گی جنوں اور انسانوں سے، ایسے جنوں اور انسانوں سے جو خدا کی نافرمانی کرتے رہے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور ہر ایک جو ہم سنا رہے ہیں تمہیں رسولوں کی سرگزشتوں میں سے، نبی علیہ السلام سے یہ خطاب ہے کہ جو سرگزشتیں سنائی جا رہی ہیں رسولوں کی، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، یہ کیوں سنائی جا رہی ہیں؟ تاکہ تمہارے دل کو ہم مضبوط کریں۔ پیغمبر بھی انسان ہی ہوتے ہیں، سب انہی مراحل سے گزرتے ہیں جن میں ایک عام آدمی گزرتا ہے، تو پیغمبروں کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کے دل مضبوط رہیں، وہ ثابت قدم رہیں، کیونکہ سب سے زیادہ آزمائش بڑی ان کی ہوتی ہے اور وہ سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ان کو ثابت قدمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھ رسولوں کی میں سرگزشتیں اس لیے تو آپ کو سنا رہا ہوں کہ دیکھیں کہ اولو العزم جو رسول گزرے ہیں ان کی کیا سنت رہی ہے، کیا طریقہ رہا ہے، تو آپ بھی ان رسولوں کی پیروی کریں اور ثابت قدم رہیں۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ، تمہارے پاس آیا ہے حق، ان کے اندر یہ جو قصے سنائے گئے ہیں ان کے اندر حق سامنے آیا ہے، وَمَوْعِظَةٌ، اور نصیحت سامنے آئی ہے، وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یاد دہانی ماننے والوں کے لیے، کہ پیغمبر اور اہل ایمان کے لیے ان قصوں میں کیا ہے، منکرین کے لیے ان قصوں میں کیا تھا کہ ان کو خبردار کر دیا گیا کہ بھئی تم نے اگر وہی رویہ اپنایا جو منکرین نے اپنایا تھا تو تم خدا کے عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ پیغمبر اور اہل ایمان کے لیے کیا ہے اس میں کہ وہ حق کیا ہوا کہ حق یہ ہوا، حق یہ سامنے آیا کہ اللہ تعالیٰ لازماً فیصلہ کرتے ہیں قوموں کا، جب رسول آ جاتے ہیں تو یہ فیصلہ بھی ایک دن ہو جائے گا، اور اس میں نصیحت ہے اور یاد دہانی ہے اہل ایمان کے لیے، تاکہ وہ بھی ثابت قدم رہیں اور خدا کے اس فیصلے کا انتظار کریں۔ جب وہ فیصلہ آ جائے گا پھر وہ قوم کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، ان سے کہہ دو جو نہیں مان رہے، اعملوا علی مکانتکم، تم کرو جو چاہو اپنے طریقے پر، تم کرتے رہو جو کرنا ہے، انا عاملون، اور ہم کریں گے اپنے طریقے پر جو کر رہے ہیں، وانتظروا انا منتظرون، تم بھی انتظار کرو ہم بھی منتظر ہیں خدا کے اس فیصلے کے۔ وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اور اللہ کے لیے ہے آسمانوں کا چھپا ہوا اور زمین کا جو کچھ چھپا ہوا ہے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں سب کے سب معاملات۔ فیصلے تو خدا کی طرف سے ہوتے ہیں نا، تو یہ قوم کا فیصلہ کب ہونا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے، اور ان کو کہہ دیا گیا کہ تم بھی انتظار کرو اور قوم بھی انتظار کرے کہ کب خدا تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں۔ فَاعْبُدْهُ، اسی کی بندگی کرو، آسمان و زمین کے جو غیب جس کے پاس ہے اور جو جس کے اختیار میں فیصلہ کرنے کا جو اختیار رکھتا ہے اسی کی بندگی کرو، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر بھروسہ رکھو، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے تیرا پروردگار بے خبر اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تو یہ آخر میں خبردار کر دیا کہ ہر چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، اللہ تعالیٰ نگران ہے۔ تو لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، اہل ایمان جو کچھ کر رہے ہیں ان کو جو جزا ملنی ہے وہ بھی خدا کو معلوم ہے، اور منکرین جو کچھ کر رہے ہیں ان کو جو سزا دی جائے گی وہ بھی خدا کے سامنے خدا کو معلوم ہے۔
تو خدا اپنی حکمت کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، تو جب خدا تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے تو قوم کا فیصلہ پھر ویسے ہی ہوگا جیسے پچھلی قوموں کا کیا گیا۔ چنانچہ تم لوگ انتظار کرو اور ثابت قدم رہو، تو خدا تعالیٰ جب چاہیں گے اپنی حکمت کے موافق قوم کا فیصلہ کر دیں گے۔ اسی کے ساتھ یہ سورہ جو ہے یہ مکمل ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔